لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ سے ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ رات کو پڑھیں، دن چڑھتے ہی تمام دکھ درد پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کے حوالے سے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا اسم اعظم ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کا پروانہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو، ہر ضرورت کو ضرور اور ضرور پورا کرتے ہیں اور ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا عمل ہے، آپ نے اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ کوئی آپ کا ایسا کام جو نہ بنتا ہو، کوئی ایسی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں گی۔ اللہ والو، انسان کی زندگی میں سب سے برے حالات و معاملات ایسے ہوتے ہیں جو وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی زندگی ایک جگہ پر ایک وقت پر آ کر رک جاتی ہے، ٹھہر سی جاتی ہے۔ حاجت مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مگر قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کا انسان کے اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے حالات و معاملات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، یا اللہ کے بندوں کو تکلیف دی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، تو اللہ والو آزمائش کا شکار تب ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، جو بھی آپ کے ساتھ اعمال شیئر کیے جائیں، وظائف شیئر کیے جائیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات زندگی پر بھی لازمی توجہ دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات تسبیح پھیرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ اپنے ارد گرد بھی آپ نے نظر دورانی ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، دوست، احباب، یا پھر گھریلو معاملات میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا پھر اپنی ساس سسر کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی تو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے زندگی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ آج کا وظیفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر ہی کیا تھا کہ اچانک ایک عربی آ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت سارا وقت گزرنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں ایسے ہی رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے اول دعا کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں بھی موجود ہے، جو بھی شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت میں اس کے بعد ہی فرمایا گیا ہے ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جریر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ جو بھی یہ دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اسے غم سے چھڑایا، اور اس طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ پس جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس سے اللہ رب العزت کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری سے پوچھا کہ ابو سعید، خدا کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، برادر زادے، کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید میں خدا کا فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، کوئی دلی مراد، کوئی جو آپ پوری نہ ہو رہی ہو اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اب یہ پوری نہیں ہوگی، تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو فرمایا، اے بھتیجے، یہی وہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان اس کو بیماری کی حالت میں 40 بار پڑھتا ہے، یعنی کہ بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس بیماری سے نجات کے لیے 40 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ اس بیماری کی حالت میں وفات پا گیا تو شہیدوں جتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ والو آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اور خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں، یہ آمد رسول کا مہینہ ہے، یہ جشن آمد رسول ہے، یہ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیہ کرنا تو بنتا ہے۔ ہم امت رسول ہیں۔ اللہ والو آپ اس مہینے کی برکت آپ کو نہیں پتا کہ اس مہینے کی کتنی برکات ہیں، کتنے فیوز و برکات ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ دن رات درود شریف پڑھتے رہیں اور اپنے نبی کو ہدیہ کرتے رہیں۔ تو اللہ والو جتنی ہو سکتا ہے عبادت کریں، اپنے نبی پر درود پڑھ کر بھیجیں اور ان کو ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کریں۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگیں یا کوئی وظیفہ کرنے لگیں یا پھر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ نے
درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب آپ پڑھ کر اپنے پیارے محبوب کو ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً پیش کریں گے تو آپ کے اس دن، آپ اگر کاروبار والی جگہ پر جانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس دن شام تک آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا منافع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ آپ سوچیں گے آج میں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ میں نے اتنا، مجھے اللہ نے فائدہ دیا اور اتنی رحمت ہوئی ہے مجھ پر۔ تو کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی طاقت درود ابراہیم کی وجہ سے 100 گنا نہیں، ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ جو آپ کا کام مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، چٹکیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اتنی اس کے فضیلتیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو اللہ والو، آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر۔ اللہ والو، آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پھر پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو ایمرجنسی حاجت ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی مصیبت اچانک سے آ جائے تو آپ نے فوری طور پر وضو کرنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر 313 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں، تمام مشکلات، تمام مصیبتیں، پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں اس عمل کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز مت کریں۔ جب تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے آپ روزانہ اس عمل کو 313 بار کر سکتے ہیں۔ بہت بار تجربہ، ہزاروں بار کا تجربہ ہے، 3 دن میں کام ہو جاتا ہے۔ اگر 3 دن میں اللہ نہ کرے کسی آزمائش کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ اس عمل کو روزانہ 313 مرتبہ جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی حل نہیں ہو جاتی۔ اللہ والو، آپ اس مہینے میں آپ کا کوئی بھی ایسا کام رکا ہوا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بندش یا رکاوٹ لگی ہوئی ہے، جادو کے ذریعے لگ گئی ہے یا نظر بد کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ اللہ والو، نظر بد کی وجہ سے بھی رکاوٹ لگ سکتی ہے، اور جادو کے ذریعے جادوگروں سے بھی رکاوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اللہ رب العزت کا نام لے کر، اور اس کے پیارے محبوب پر درود ابراہیم پڑھ کر ہدیہ کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ پر ایسے ایسے راز افشاں ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوں گے، ایسی ایسی حقیقتیں آپ کے سامنے کھل کر آنا شروع ہو جائیں گی جو پردے میں تھیں۔ تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ صرف 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی یہ آیت ہے، اس کو پڑھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو اللہ والو، 313 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ چاہیں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، صرف ناپاکی کا آپ نے پرہیز رکھنا ہے، باقی ہر دن میں آپ کو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔